السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا وہ ٹرین ہے جس کے ہر مسافر کی منزل موت ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے ہیں وہی اچھے تھے۔ کبھی رب سے رب کو مانگا کرے کیونکہ وہ مل گیا تو کچھ اور مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر خطا کار خود ہی رسوا ہو جائے گا۔ ہم ایسی قوم ہیں جن کے پاؤں میں جوتے کی کیل کی وجہ سے زخم ہے اور زخم کی پٹی کرتے ہیں مگر جوتے کی کیل نہیں نکالتے۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ کسی کی رضا کی خاطر اپنی خوشی سے قربان کر دینا عشق ہے۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے۔ جن کے پاس نہیں وہ رشتہ داری کے لیے نااہل ہے اور یہی حقیقت ہے۔ بس اتنی سی تبدیلی آئی ہے، پہلے دنیا پتھر کی تھی اب انسان پتھر کے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن آپ مسکرا کر کہیں گے یا اللہ یہ اس سے بڑھ کر ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی، شکر الحمدللہ۔ جس چیز کی طلب ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو، وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس آئے گی۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھنی چاہیے کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو عبادت اخلاق اور کردار اثر انداز نہ ہو سکے وہ مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ کچھ زخم انسان کے کبھی نہیں بھرتے، بس انسان اس کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ ڈر کی سوچ اور کشم سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ گھڑیاں چاہے کتنی قیمتی خرید لو جناب، لیکن اچھا وقت خریدا نہیں جاتا بلکہ کمایا جاتا ہے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے۔ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ اکیلا مت سمجھو خود کو، پوری کائنات تمہارے اندر موجود ہے۔ دولت اور امیری انسان کو تھوڑے وقت کے لیے بڑا بنا دیتی ہے، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند رکھتے ہیں۔ ماں کے بعد سب سے زیادہ دعا گو بہن ہوتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتی آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ کسی پیڑ کے کٹنے کا قصہ نہیں ہوتا، کلہاڑی میں اگر لکڑی کا ہاتھ نہ ہوتا، دشمن بھی کامیاب نہیں ہوتا جب تک کوئی اپنا بھی سازش کا حصہ نہیں ہوتا۔ کسی بڑے آدمی کے ساتھ تصویر بنا کے اس سے اپنا تعلق ظاہر کر کے خوش ہونا بھی ذہنی غلامی کی ایک قسم ہے۔ پرواہ کرنے والے ڈھونڈیے، استعمال کرنے والے تو آپ کو خود ہی ڈھونڈ لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا اے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ کے ارادے کو سمجھ سکے۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور چھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے۔ یہاں لوگ زندہ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ کوئی تکلیف پھر اداسی کا میرے سبب نہیں بنتی۔ جس تکلیف کو میں اللہ پر چھوڑ کر مطمئن ہو جاتی ہوں۔ اپنی قیمت لوگوں کی نظروں میں مت تلاش کیا کرو، آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کا رب آپ کو بہتر جانتا ہے۔ بہت سے تعلق اسی لیے ٹوٹ جاتے ہیں کہ ان میں محبت تو ہوتی ہے لیکن احترام نہیں رہتا۔ بہت سے تعلق اسی لیے بھی سر مہری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ چاہت تو ہوتی ہے لیکن اپنی عزت نفس بھی پیاری ہوتی ہے۔ کسی بھی رشتے کو صرف احترام ہی دے دیا جائے تو وہ محبت کا راستہ خود بخود بنا لیتا ہے۔ ہر انسان کو عزت چاہیے، ہر رشتے کو احترام درکار ہے۔ عورت گھر کی سردار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے اہل و عیال کا سردار ہے اور عورت اپنے گھر کی سردار ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ اپنی اچھائی کو ثابت مت کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ حالات پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ حدیث شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ ہم نے اللہ سے جنت کا سودا کیا ہے، ہمیں جنت چاہیے، دوسروں پر اپنی نیکیوں کا احسان نہ جتائیں۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جو مقدر میں ہے وہ جائے گا نہیں اور جو مقدر میں نہیں وہ آئے گا نہیں۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت طاقتور اور امیر ہوں، صرف رحم دل ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ یا اللہ، جس بات کی وجہ سے میں پریشان ہوں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ اس کے لیے کوئی غیب سے وسیلہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ والدین کی دعا تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہے جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں۔ اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کا مزہ دو چار دن رہے گا لیکن کسی کو معاف کرنے کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ اپنی آواز کی بجائے اپنی دلیل کو بلند کرو کیونکہ پھول بارش برسنے سے کھلتے ہیں، بادل گرجنے سے نہیں۔ غریبوں کے پاس بیٹھا کرو کیونکہ اس سے تمہاری طاقت بڑھے گی۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں والدین کی اطاعت گزار اور فرمانبردار بنائے، آمین۔
فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔